معلوم کیجئے کہ یہ آرڈر پیئر 3,5 اور 1,-7 یہ اس انیکویلٹی یعنی کہ 5x minus 3y is greater than or equal to 25 کے سلوشنز میں شامل ہیں یا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم ان دونوں پوائنٹس کو اس انیکویلٹی میں رکھ کر باری باری دیکھ لیں اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کر بھی رہے ہیں یا نہیں. تو 3,5 سب سے میں 3,5 کا رکھوں گا تو 5x minus 3y تو یہ جگہ 5x کی جگہ x کی ویلیو یعنی 3 5 ضرب 3 میں اس کو یہ تو وہی کلر ہو گیا. دوسرے کلر میں اس کو کرتا ہوں, یہ اس کو میں نے کلر کوڈ کر دیا. تو 5 کو میں 3 سے ضرب دوں گا مائنس 3 کو مجھے کس سے ضرب دینا ہے 5 سے یعنی کہ 5 سے ضرب دینا ہے. تو یہ ہو جائے گا اور گریٹر دین اور ایکول ٹو 25, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ ہے یا نہیں ہے, اس لیے میں نے سوال نشان لگا دیا. تو 5 3 = 15 مائنس 5 3 = 15 میں سے 15 جائے گا گریٹر دین اور ایکول ٹو 25. ایک بار پھر سوال نشان, ابھی تک بات طے نہیں ہوئی, ابھی ہم چل رہے ہیں. تو 15 میں سے 15 جائے گا 0 از گریٹر دین اور ایکول ٹو 25 ہے یا نہیں؟ نہیں جناب, نہیں. 0 جو ہے وہ 25 سے چھوٹا ہے, اس سے بڑا یا برابر ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا یہ جواب غلط ہے. یعنی کہ یہ 0.3,5 جو ہے یہ اس انیکوالٹی کے سولوشنز کا حصہ نہیں ہے, ناٹ اے سولوشن, یعنی کہ اس نامساوات کے حل سیٹ کا حصہ نہیں ہے. یہ نقطہ 3,5. اب 1,-7 کی بات کروں تو 5 × 1 5x کی جگہ 5 × 1 آ گیا. 3 × -7 is greater than or equal to 25. اب 5 × 5 3 × 7 21 -21 اور یہ is equal to or greater than or equal to یہ 5 minus plus 5 plus 21 is greater than or equal to 25. 21 میں 5 جمع کریں گے 26 آئے گا. ظاہری بات ہے کہ 26 جو ہے گریٹر دین 25 کی شرط کو پورا کر رہا ہے, لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ یہ پوائنٹ 1,-7 اس انیکوالٹی کے سولوشن سیٹ کا حصہ ہے. تو اب اگر میں دیکھوں یہ اس 5x minus 3y کو اور اس کو میں گراف پر پلاٹ کروں یا پلاٹ کرنا چاہوں تو میں کاروائی کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے ایک طریقہ کار کیا ہوگا, اگر آپ کو یاد ہو ہم پہلے ایک ایکویشن لکھیں گے اس اسٹریٹ لائن کی جو کہ 5x minus 3y is equal to 3 کی شکل میں, لیکن میں ابھی اس کو دوبارہ لکھ رہا ہوں 5x minus 3y is greater than or equal to 25. تو یہ تو equal to 25 اس کی اپر لمٹ ہے. سب سے پہلے میں نے دونوں سائڈ سے اس کو دونوں سائڈز پر میں اس کے کیا کروں گا, میں 3y کو مائنس کروں گا. تو یہ کیا ہو جائے گا, 5x کو میں نے دونوں طرف سے مائنس کیا تو -3y is greater than or equal to -5x plus 25 ہو گیا. اب میں دونوں سائڈز کو اس انیکوالٹی کے -3 سے ڈیوائڈ کروں گا, لیکن جب میں کسی نیگیٹو نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کرتا ہوں تو انیکوالٹی کی جو علامت ہوتی ہے اس کی ڈائریکشن الٹ جاتی ہے. یعنی کہ جب میں اس کو -3 سے ڈیوائڈ کروں گا تو y is less than or equal to 5/3x minus 25 ہو جائے گی, 25/3 ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے -3 سے دونوں سائڈز کو اس انیکوالٹی کے ڈیوائڈ کیا ہے. اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کو گراف پر پلاٹ کرنا چاہوں, میں چھوٹا سا اور بڑا رف سا گراف بناؤں گا, آپ کو بہت صاف ستھرا نہیں بناؤں گا, ویسے بھی میں کون سے صاف ستھرے گراف بنا لیتا ہوں بھائی. تو اب اس کا جو y انٹرسپٹ ہے وہ -25/3 یعنی کہ 3 × 8 = 24 سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. 24 کا 1/3 تو 1 2 3 4 8 میں 1/3 آپ جمع کریں گے یعنی کہ 8.25 سے کچھ زیادہ نیگیٹو ڈائریکشن میں. تو یہ -8.3333 یہ ہوگا, یہ پوائنٹ جو اس کا y انٹرسپٹ ہوگا. اور اس کا سلوپ جو ہے وہ 5/3 ہے. یعنی اگر آپ x ڈائریکشن میں +3 موو کریں گے تو y میں آپ 5 موو کریں گے, تو یہ کچھ ایسی اس کی ایک لائن بنے گی جو ظاہر کرے گی کس کو, اس کی باؤنڈری کو, جو کہ y is equal to 5x minus 25/3 کو ظاہر کرتی ہے. لیکن یہاں پر شرط کیا ہے, y is equal to or less than
5/3 x माइनस 25/3, तो हर वो पॉइंट जो इसके बराबर या इससे कम होगा, इक्वालिटी को और इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर होगा, वो सारे के सारे पॉइंट्स इसको मैं शेडेड फॉर्म में इस तरह से जाहिर करूंगा। तो ये दरअसल इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू को जाहिर कर रहे होंगे, और ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके नीचे मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 3,5 की बात करूं तो x की वैल्यू 1 2 3 और 5 की फर्क लीजिए y जो 5 यहां पर हो गए 3,5। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये जो है हमारा जो शेडेड रीजन है जिसको हमने सोल्यूशन सेट कहा था, ये इससे बाहर है, 3,5 इस रीजन से बाहर है, जबकि 1,-7 x की वैल्यू 1 होगी और ये -7 यहां, ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन होगा इसी शेडेड एरिया के अंदर, ये इस लाइन के, इस बाउंड्री लाइन के करीब जरूर होगा, लेकिन बहरहाल ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा।